أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. قل امر ربی بالقسط. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور یہ کہ میں اپنے چہرے کو کر لوں، میں اپنے چہرے کا رخ کروں، میں اپنے چہرے کو قائم رکھوں عند کل مسجد، ہر سجدہ کرنے کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہ کہ میں اسی اللہ کو پکاروں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. کما بدأکم تعودون، جیسا کہ اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. تعودون، اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. فریقاً ہدا، تم میں سے ایک گروہ تو وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، جو ہدایت پر ہے. وفریقاً، اور ایک گروہ وہ ہے حق علیہم الضلالہ، کہ جس پر مسلط کر دی گئی ہے، حق مسلط کر دی گئی ہے جن پر الضلالہ گمراہی. انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک یہ لوگ بناتے ہیں شیاطین کو اولیاء اپنا دوست من دون اللہ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر یہ لوگ شیاطین کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا رہبر اور رہنما بناتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ، اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں، کہ یہ ہدایت پر ہیں. اس سے قبل کی جو آیات گزری ہیں وہاں پر ایک بات یہ تھی کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، خصوصاً جو قریش تھے، یہ لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو یہ تو کپڑوں میں طواف کرتے، لیکن اور لوگ جو آتے انہیں کہتے کہ تم برہنہ اور ننگے طواف کرو، اور وجہ یہ بیان کرتے کہ ہم تو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں اس لیے کپڑے پہن کر طواف کرتے ہیں. اور وہیں کے رہنے والے جو مشرکین تھے ان سے کہتے کہ تم نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہارے پاس جو یہ کپڑے ہیں ان میں تم گناہ بھی کرتے ہو، اور اسی طریقے سے تم نے پتہ نہیں انہیں جائز یا ناجائز کیسے پیسوں سے خریدا ہے. الغرض بات یہ ہے کہ یہ لوگ اکثریت سے برہنہ طواف کرتے اور بے حیائی مرد و عورت اسی طریقے سے ننگے اس مقدس جگہ کا طواف کرتے. تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو یہ لوگ ایک ہی بات کہتے، یہ کہتے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو وجدنا علیہا آباءنا، 100 دلیلوں کی ایک ہی دلیل ان کے پاس، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا. واللہ امرنا بہا، اور ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. نعوذ باللہ کیا کہتے؟ ننگے طواف کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو جواب دیا گیا تھا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا. اب یہ ہے، یہ بات تو تھی ان کی کہ یہ لوگ کہتے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہو اللہ نے برہنہ یا بے حیائی یا ننگے عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ تو الزام ہے، بہتان ہے. ہاں میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے. تو فرمایا سب سے پہلا حکم جو میرے رب نے دیا ہے بالقسط، وہ انصاف کا حکم دیا ہے. تم انصاف سے کام لو، بولنے میں انصاف سے کام لو، اپنے عمل میں انصاف سے کام لو. عبادت میں بھی انصاف ہوتا ہے، جس ذات نے پیدا کیا اسی ہی کی عبادت کی جائے، بت پرستی یا شرک نہ کیا جائے. اگر ایسا کریں گے تو یہ بے انصافی ہوگی، یہ عدل کے خلاف ہوگا. اسی طریقے سے جو ذات سب سے بڑی ہے اسی کی عبادت کی جائے، جو ذات ساری ضروریات کو پورا کرنے والی ہے اسی کی عبادت کی جائے، یہ انصاف ہے. اسی طریقے سے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، یہ بھی انصاف ہے. اگر حلال حرام میں تمیز نہیں کرو گے یہ بے انصافی ہوگی.
سیاست میں انصاف کرنا اور عدل کرنا، جو بات کہی جائے شریعت کے مطابق کہی جائے، جو کہا جائے اس کو پھر پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے خلاف بات کرنا یا خلاف عمل کرنا یہ بے انصافی اور بے عدلی ہوگی۔ مذہبی طور پر عدل اور انصاف سے کام لینا، انسان جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام ہی ہے جو کہ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے بولنے کو، اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو، اپنی عادات کو اس کے مطابق بنانا، یہ انصاف ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی کچھ تم کرتے ہو یہ انصاف نہیں ہے۔ دوسرا اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد۔ اللہ تعالیٰ مسجد یہاں پر فرمایا کہ سجدے کے وقت، اصل میں ساری نماز کے اندر سجدہ سب سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے یہاں پر سجدے کا ذکر کر دیا۔ اس لیے ہر رکعت کے اندر رکوع، قیام، سورۃ فاتحہ، سورت ایک مرتبہ، لیکن سجدے دو رکھے گئے۔ اصل مقصد سجدہ ہے، اور اصل عاجزی اور اللہ کی قربت انسان کو سجدے میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا غرض بات یہ ہے کہ یعنی نماز کے ہر رکن میں اپنی شرط ہے کہ اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب کیا جائے۔ لہٰذا جب ہم اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سر کو نیچے نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ قبلہ کی طرف سیدھا رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ جب ہم کھڑے ہو جائیں پاؤں دائیں بائیں نہ ہوں، بلکہ بالکل سیدھے جو ہیں قبلے کی طرف ان کا رخ، انگلیوں کا رخ ہونا چاہیے۔ جب سجدہ کریں ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں یہ بھی دائیں بائیں نہ جائیں، انگلی کا رخ جو ہے قبلے کی طرف جانا چاہیے۔ تو غرض زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں لے جائے حرم میں، اگر وہاں پر ہم ہوں، خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے، تو سامنے دیکھ کر اس کو جو ہے وہ پھر عبادت کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن جہاں پر نظر نہیں آتا وہاں پر صرف رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب کرنا شرط ہے۔ اگر رخ اس طرف نہیں ہوگا تو پھر ہماری عبادت نہیں ہوگی اور نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ فرمایا ان عبادات کے اندر خالص ایک اللہ کی ذات کے لیے سارے کے سارے اعمال کرو۔ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس اللہ کی ذات کو پکارا جائے، ذکر کیا جائے تو اسی کا، نام لیا جائے تو اسی کا، عبادت کی جائے تو اسی کی، اسی سے انسان اجر اور انعام لینے کا جو ہے وہ امید بھی رکھے۔ کما بدأکم تعودون، جس اللہ کی ذات نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جیسے عمل کرو گے ویسا ہی تمہیں اس کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگ ان باتوں کو پڑھتے تو ہیں بعض اوقات، لیکن دو گروہ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہدایت پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہدایت پر کون چلتا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا قرآن کریم میں آتا ہے ہدایت پر بھی وہی چلتا ہے جو اپنے آپ کو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے، جو طلب دکھاتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہر ایک کو ہدایت ایسے ہی نہیں مل جاتی، ورنہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ حق بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے ذات کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ شیاطین کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ چوری سے باز نہیں آتے، وہ غیبت سے باز نہیں آتے، وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتے، وہ رشوت اور سود سے باز نہیں آتے، یعنی انہیں دین پسند نہیں ہے، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ شیاطین کو ان لوگوں نے دوست بنا لیا ہے، اور یہ بڑے اتنے غلط کام معاملات میں کرتے ہیں۔ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کے لیے چلے گئے، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر 4 حصے پورے دین کے کیے جائیں، ایک حصہ عبادات کا ہے، 3 حصے معاملات ہیں۔ جب تک معاملات درست نہ ہو انسان کامل دیندار نہیں کہلا سکتا۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ساری بات کا خلاصہ یہی نکلا، انسان اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے، اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرے، عام لوگوں کا حق بھی ادا کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے، لیکن دیکھتے کیا ہیں؟ ساری رات حضرت ابوالدرداء عبادت میں لگے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھئی دیکھو، تم پر تمہارے اللہ کا بھی حق ہے کہ تم عبادت کرو، لیکن تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، آرام کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی وقت دو، ان کی ضروریات کو بھی دیکھو، ان کے ساتھ بھی وقت گزارو، اور مہمان کا بھی حق ہے، وہ آئے تو اس کو بھی وقت دو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بس ایک ہی رخ پر چلتا رہے، ایسا مناسب نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں ساری رات اللہ کی عبادت کیا کروں اور دن میں ڈیلی جو ہے ایک قرآن کریم ختم کیا کروں۔ فرمایا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر زندگی گزارو، اللہ کا حق بھی ادا کرو اور لوگوں کا حق بھی جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ ایسا پیارا دین ہے جو ہمیں تمام معاملات سکھاتا ہے۔ انسان اچھی نیت کے ساتھ چاہے لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ خود کھاتا پیتا اور آرام کرتا ہے، اپنے بچوں کو وقت دیتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی نیکی شمار ہوتی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔